تنخواہ دار طبقے کا بجٹ ہے، یہ صنعت کار کا بجٹ ہے، یہ ایکسپورٹر کا بجٹ ہے، یہ آپ کے کنسٹرکشن سیکٹر کا بجٹ ہے، یہ اس شخص کا بجٹ ہے جو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے جس کے پاس آج وسائل نہیں۔ یہ ہماری معیشت کے دیگر جو حصے ہیں جو کہ طلبگار تھے ریسورسز کے ہماری معیشت کا پہیہ آگے مزید چلانے کے لیے، اور ہماری جو بھائی بہن بزرگ ہیں جن کے اوپر بوجھ زیادہ تھا ان پہ کم کرنے کا یہ بجٹ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آپ کے سامنے اور فائنانس منسٹر نے، پوری اکنامک ٹیم نے ہمیشہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس ٹیکس کا بوجھ بہت چند لوگ کندھوں پر اٹھا رہے ہیں اور تنخواہ دار طبقہ اس میں سر فہرست ہے، اور اس لیے ہمیشہ یہ بات کی گئی تھی کہ پہلا جب موقع ملا تو چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے یہ حکومت تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دے گی، اور یہی پرائیورٹی پرائم منسٹر کی اور فائنانس منسٹر کی رہی ہے۔ اور اس دفعہ اس بات کا باقاعدہ تعین ہوا کہ اگر ہمیں کوئی بھی ریلیف دینے کا موقع ملا اس حکومت کو تو سب سے پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ نہ صرف بوجھ کم کیا گیا، پچھلے سال محدود وسائل میں معمولی سی کمی کی گئی تھی سب سے نچلے سلیب سے، مگر اس سال اس طریقے سے ریلیف دیا گیا ہے کہ جو چاہے آپ کی تنخواہ 3 لاکھ ہو، 8 لاکھ ہو، 5 لاکھ ہو ماہانہ، 12 لاکھ ہو، ہر شخص کو ایک سگنیفیکنٹ آپ کو کمی محسوس ہوگی اس بوجھ میں، اور یہ وعدہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے عوام کے ساتھ اور تنخواہ دار طبقے کے ساتھ پورا کیا ہے۔ دوسرا، جن تفصیلات کا وزیر خزانہ صاحب نے آپ کو بتایا، چاہے وہ ایکسپورٹرز کے منیمم ٹیکس اور ایڈوانس ٹیکس کے مجموعی سطح پر کمی تھی، چاہے وہ سپر ٹیکس کے پہلے 6 سلیبوں کی ایلیمنیشن ہے اور آخری سلیب میں 500 ملین سے اوپر 10% سے 8% کرنا تھا، یہ بنیادی طور پہ ہمارے ایکسپورٹرز اور ہماری فارمل انڈسٹری کی پرائمری ڈیمانڈس تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پورا سال وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بزنس کمیونٹی کے دیگر طبقات کے ساتھ ریگولر انٹریکشن رکھی ہے۔ یہ ہمارے ایکسپورٹرز اور ان کنسلٹیشنز کے نتیجے میں جو ایک نچوڑ نکلا اس میں یہ مطالبات سر فہرست تھے۔ جب ٹیکس برڈن کو ہم ڈیکریز کرنے کی بات کرتے ہیں تو اسی لیے ہم نے اس کنسلٹیشن کو صرف زبانی کلامی بات یا آئے بات کی کھانا کھائے اور چلے گئے تک محدود نہیں رکھا۔ ان کنسلٹیشنز کے نتیجے میں اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ بات کر کے جو اصل ایشوز ہمارے سامنے آئے، ٹیکس برڈن کو ڈیکریز کرنے کے جو پرائمری لیورز آئیڈینٹیفائی کیے گئے اجتماعی سطح پر، اس کو اس حکومت نے ایڈریس کیا۔ تو باقی ٹیکس نیٹ وائڈنگ کی جو چیمبرز سے بھی آپ کی بات جی تھینک یو۔ تو دیکھیے اسی طرح وزیر خزانہ صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ چیمبرز کے ساتھ آپ نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب نے بجٹ سے ایک ہفتہ پہلے ایک تفصیلی نشست کی سارے چیمبرز کے ساتھ، جس میں ایف پی سی سی آئی بھی تھا اور ملک کے دیگر حصوں کے چیمبرز تھے، چاہے وہ لاہور ہو، کراچی، کوئٹہ، پشاور سرحد چیمبر ہے، فیصل آباد، سیالکوٹ، اور ہر کسی کے اپنے علاقے کے ایشوز اور اپنے جو ہمارے معیشت کا حصے دار ہیں اس علاقے سے وہ اپنے ایشوز لے کے آئے۔ سیالکوٹ ایس ایم ای ایکسپورٹر کا ایشو لے کے آتے ہیں، بلوچستان کے علیحدہ ایشوز ہیں، سرحد کے، تو وزیر اعظم نے سب کو سنا اور ان سب کو ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ہمارے جو دیگر انڈسٹری لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ایک علیحدہ نشست ہوئی، اس میں پاکستان بزنس کاؤنسل بھی شامل ہے۔ تو ہم نے ان کنسلٹیشنز کے نتیجے میں نہ صرف اس بجٹ کے اندر ریلیف میجرز دیے بلکہ اس کے علاوہ بھی پورا سال جو درستگیاں کر سکتے تھے وہ کرتے رہے ہیں، اور یہ ایف بی آر کا جو نیو ٹیکس آپریٹنگ ماڈل ہے اور جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز آتے ہیں وہ بھی ہمیں اپنی انڈسٹری سے پتہ لگتے رہتے ہیں۔ باقی آپ نے سر کل اسپیچ میں بھی ذکر کیا، کچھ ایسے ٹیکسز ہیں جو ہماری سوشل سیکٹرز کے لیے بڑے اہم ہیں، چاہے وہ پنک ٹیکس کی جی ایس ٹی ایگزیمشن ہو، چاہے وہ کانٹرسیپٹیوز پہ جی ایس ٹی ایگزیمشن ہو، یہ بھی ہمارے لیے پاپولیشن کنٹرول اور خواتین کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے یہ اہم ضروریات تھیں جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پوری کی۔ اسی طرح سے آپ نے جی ایس ٹی ایگزیمشن کی شپنگ انڈسٹری پہ، اس جنگ اور کانفلکٹ کے دوران ہمیں اس بات کی اہمیت کا مزید احساس ہوا ہے کہ اپنی شپنگ فلیٹ ہونا کتنا اہم ہے اور کتنی آپ کے لیے ایک اسٹریٹجکلی اہم ہے، تو اسی لیے اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ باقی ایکسپورٹ فائنینسنگ اور اپنا گھر کی ایلوکیشن آپ کے سامنے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو آپ کے سب سے کمزور طبقات ہیں، 1 کروڑ سے زائد گھرانے ہیں جو خواتین کے ذریعے جن کو رقم ملتی ہے، اس کے بجٹ میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے۔ تو میں آپ کی آئی ایم گریٹفل فائنانس منسٹر صاحب، بنیادی بات یہ کہ یہ ایک عوامی بجٹ ہے اور وزیر اعظم صاحب نے جو وعدہ کیا تھا کہ عوام نے ان کا ساتھ دیا ہے، ایک مشکل وقت جو اسٹیبلائزیشن کا فیز تھا، اس کے بعد جس بہتری کا وعدہ کیا تھا اس بہتری کا آغاز ہو گیا۔ انشاءاللہ اس سے روزگار، صنعت، ایکسپورٹس سب کو فروغ ملے گا اور ہمارے بہن بھائیوں کی قوت خرید میں بھی اضافہ ہوگا۔ تھینک یو جی۔ ویری بریفلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گنجائش پیدا ہوئی ہے اور یہ جو ریلیف اورینٹیڈ بجٹ دیا گیا ہے،
اس میں پچھلے 2 سال میں بڑی ارکریزی ہوئی ہے. یہ اوور نائٹ گنجائش نہیں پیدا ہوئی. اینڈ وزیر اعظم صاحب کا بارہا یہ وعدہ تھا کہ جیسے ہی گنجائش پیدا ہوگی میں ریلیف دوں گا. دیکھیے اس میں سر فہرست جو ایف بی آر کے ریفارمز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ ہیں, ہسٹورک ہیں. ملک کی تاریخ میں اتنے بڑے ریفارمز کبھی نہیں ہوئے. اینڈ آج اگر میں یہ کہوں کہ ایف بی آر کی پورا اسٹرکچر سفارش سے پاک ہے, پولیٹیکل انفلوئنس سے پاک ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اگر آج میں, یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, آج میں ان کو کسی افسر کی سفارش کروں کہ کسٹمز کے فلاں پورٹ پہ لگا دیں یا فلاں ڈسٹرکٹ میں آئی آر ایس کا آفیسر لگا دیں, شام تک اس افسر کا سسپینشن آرڈر میرے ٹیبل پہ ہوگا. پولیٹیکل کلچر چینج ہوا. ہمارے پاس جو ہماری کانسٹیٹوئنسی سے لوگ آتے تھے سفارشیں لے کے کہ میرا کزن ہے, میرا جاننے والا ہے, یہ کسٹمز کا افسر ہے, اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے میں ریکویسٹ کرنے آیا ہوں. تو وہ کلچر چینج ہو گیا. اب لوگ اپروچ ہی نہیں کرتے. اور یہ کلچرل چینج تب آیا جب یہ ٹاپ سے شروع ہوا اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کو لیڈ کیا. لیکیج تھا, بلینز آف روپیز کا لیکیج تھا, اور کلوژن تھی, کرپشن تھی. اس کے بعد اگر آپ ٹرانسپیرنسی کی بات کریں تو ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا گیا فیس لیس سسٹمز کے تھرو. اپریزمنٹ جو فورس بھی شروع ہوئی اور اب وہ ہر ڈسٹرکٹ تحصیل لیول پہ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ انفورسمنٹ انڈسٹری کے لیول پہ, کہ جہاں پہ لیکیج بہت زیادہ تھی, شوگر انڈسٹری سے آغاز کیا گیا. 60 بلین کی ایڈیشنلٹی ہے. ایک تنخواہ دار طبقے والا آدمی شوگر انڈسٹری کا بوجھ کیوں اٹھائے کہ جن کے پروفٹس میسو ہیں مگر ٹیکس کلیکشن میں ان کا کنٹریبیوشن کم ہے. تو یہ جو اوور آل ریلیف کا ایک نیریٹو ہے, اس کے پیچھے محنت بہت ساری ہوئی. اس کے علاوہ میں لٹیگیشن کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں. لٹیگیشن کے اندر ہوتا کیا تھا, سفارش میں وکیل بھرتی ہوئے, انہوں نے کلوژن کی, انہوں نے دوسری پارٹی کے وکیل کے ساتھ مل کے طے کر لیا کہ یار یہ 6-7 سال اس کیس کو چلاتے ہیں, اور اس کے اندر جو ٹیکس پیبل ایف بی آر کو وہ پڑا رہے, وہ فروزن پڑا رہے, یا وہ جس نے ٹیکس ادا کرنا ہے اس کے پاس پڑا رہے, کوئی بات نہیں. تو دیکھیے یہ تنکا کر کے ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم یہ گنجائش پیدا کی گئی ہے تھرو ایفیشینٹ سسٹمز, تھرو آئی ٹی بیسڈ سسٹمز اینڈ تھرو ایبسولوٹ ٹرانسپیرنسی. یہ گنجائش پیدا ہوئی ہے امنگس ادر میجرز, اور بہت سارے میجرز ہیں جن کا میں ذکر کر سکتا ہوں. مگر یہ مچ نیڈڈ ریلیف جس کا وعدہ وزیر اعظم نے کیا, آج ہمیں خوشی ہے ان کی پوری معاشی ٹیم کو, ہمیں کہ آج وہ وعدہ وفا ہوا جو مختلف طبقات سے کیا گیا تھا. سیلریڈ کلاس بینگ ایٹ دا ٹاپ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹرز کے لیے اتنی بڑی گنجائش پیدا کی گئی ہے کہ وہ اب کمپیٹیٹو ہوں گے. ہماری جتنی ایکسپورٹس باہر جاتی ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے جب میڈ ان پاکستان کا ٹیگ آپ کسی بھی باہر کے ملک میں دیکھتے ہیں. ہماری پروڈکٹس وہ ریجن کے اندر مزید کمپیٹیٹو ہوں گی, اور اس سے زر مبادلہ آئے گا, اس سے فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے بڑھیں گے, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف آپ جائیں گے. تو ایکسپورٹرز کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں